بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بہت دلچسپ اور دردناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں معبد کے خیمے میں پہنچے، اس حال میں کہ کھانا وغیرہ بھی نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد سے پوچھا، تمہارے ہاں کھانا موجود ہے؟ تو اس خاتون نے شرمندہ ہو کر کہا، چند جانور ہمارے پاس ہیں، میرا شوہر ان کو چرانے کے لیے باہر صحرا میں لے گیا ہے، فقط ایک کمزور بکری کا بچہ یہاں پر موجود ہے، بیماری کی وجہ سے صحرا میں چرنے نہیں گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری اجازت ہے اسے دوہ لوں؟ خاتون نے کہا، اس کا دودھ نہیں ہے مگر آپ کو اختیار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معجزہ نما دست مبارک بکری کے اوپر رکھا۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارا چینل آپ اور ہم سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معجزہ نما دست مبارک بکری کے اوپر رکھا، وہ صحیح سالم ہو گئی اور اس کے پستان میں دودھ آ گیا۔ ظرف لایا گیا، سبھی برتن دودھ سے بھر گئے، معبد کے بھی تمام ظرف دودھ سے بھر گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں نے دودھ نوش کیا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک نے معبد سے پانی طلب کیا تاکہ نماز کے لیے وضو کریں۔ خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لائی۔ خیمے کے پاس ایک خاردار درخت تھا۔ رسول پاک نے درخت کے کنارے وضو کیا اور کہا، یہ درخت کرامت کا حامل ہوگا۔ معبد کی بہن کا بیٹا کہتا ہے، ہم نے اس روز تک کبھی وضو اور نماز کو نہیں دیکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن اس واقعے کے بعد درخت سرسبز، شاداب اور بڑا ہو گیا اور شاخ و پتے بھی اس درخت کے نکل آئے، اور اس سے ایسا میوہ پیدا ہوا جو شہد سے زیادہ شیریں اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ کوئی بھی جاندار اور ذی روح اس میوے کو کھا لیتا تو اس کی حالت بہتر ہو جاتی تھی۔ جب حیوان اس کے پتے کھاتے تھے تو پرشیر ہو جاتے تھے۔ عرب کے قبائل جب وہاں سے گزرتے تھے تو درخت کے پتے اور میوے کو دوا کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور اس کو ادویات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ حکیم بھی اس کو لوگوں کو دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی بیماری کو ختم کیا جا سکے۔ آہستہ آہستہ معبد کی زندگی اچھی ہو گئی اور درخت کی برکت سے وہ دولت مند ہو گئی۔ 10 سال گزر گئے۔ ایک دن وہاں کے رہنے والوں نے درخت کی حالت دیکھی۔ درخت کی حالت بگڑ گئی، میوے گر گئے، پتوں کی تازگی ختم ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد لوگ خبر لے کر آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ لوگ بہت سوگوار ہوئے اور یہ درخت بھی سوگوار ہوا جس کی حالت بگڑ گئی تھی، میوے گر گئے تھے، پتوں کی تازگی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد درخت کے میوے کم اور چھوٹے ہو گئے اور اس کا مزہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے اور 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ درخت کے تمام پتے اور میوے گر گئے ہیں اور درخت بالکل برہنہ ہو گیا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خانہ خدا مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد درخت سے کوئی پتا اور میوہ نہ نکلا، لیکن لوگ اس درخت کی شاخوں سے
بیماریوں کی دوا کے لیے استفادہ کرتے تھے، ٹہنیاں توڑ کر لے جاتے تھے اور بیماروں کو شفا کے لیے ان ٹہنیوں کی مدد سے ایک دوا تیار کر کے دی جاتی تھی۔ دوستو، پھر وقت گزرتا گیا، مہینے، سال گزر گئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن لوگوں نے کمال حیرت سے دیکھا، درخت کی شاخوں سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ رات کے وقت پراسرار طور پر درخت کے چاروں طرف سے آہو نالوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور یہ فریادیں سنائی دیتی تھیں کہ اے فرزند رسول خدا، آہ پسر وسیع محمد مصطفیٰ۔ یہ آوازیں سن کر، اس درخت کو دیکھ کر لوگ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ آج سے پہلے بھی جب ایسا کچھ اس درخت میں ہوا تھا یا درخت میں کوئی تبدیلی آئی تھی تو کچھ ہی دنوں بعد لوگوں کو اچھی خبر نہیں ملی تھی۔ پہلی مرتبہ جب درخت نے میوے دینے چھوڑ دیے تھے، پتے کم پڑ گئے تھے، تو اس کے چند دنوں بعد یہ پیغام پہنچا تھا کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ دکھی ہوئے تھے کہ سرور کائنات، مولا کائنات نبی پاک اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ اور جب دوسری مرتبہ اس کے میوے بالکل سوکھ گئے تھے اور پتے بالکل ختم ہو گئے تھے اور یہ درخت بالکل برہنہ ہو گیا تھا، تو اس کے کچھ دنوں بعد یہ خبر ملی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور اب امیر المومنین بھی ہم میں نہیں رہے ہیں۔ اس لیے یہ تیسری دفعہ کا واقعہ تھا کہ اب تو درخت سے خون آنا شروع ہو گیا تھا، کچھ آوازیں آ رہی تھیں، تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اس مرتبہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ درخت خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دوستو، زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ کچھ لوگ خبر لائے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور فرزند و اصحاب و انصار سبھی کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے یہ بھی خبر سنائی کہ یزید نے کس طرح آل رسول پر ظلم کیا ہے اور حضور پاک کی آل اولاد واقعہ کربلا میں شہید کر دی گئی ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت غازی عباس، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، آل رسول کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، اور یزید نے ظلم کی نئی داستانیں رقم کر دی ہیں۔ حضرت امام حسین کا سر قلم کر دیا گیا، اور پھر بازار شام میں جو ظلم کیے گئے ان کے حوالے سے بھی ان لوگوں نے آگاہ کیا۔ لوگ بہت ہی زیادہ افسردہ ہوئے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ تھا جو آج بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور پھر زاروں قطار لوگ رونا شروع ہو گئے۔ دوستو، وہ درخت جو کبھی بالکل سوکھا ہوا تھا، نبی پاک نے جب وہاں پر وضو کیا، اس کے بعد اس پر میوے لگے، پھر نبی پاک کی رحلت کے بعد اس درخت کے میوے کم ہو گئے۔ اس کے بعد جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کر دیا گیا، تو اس درخت کے میوے سوکھ گئے، پتے ختم ہو گئے اور وہ برہنہ ہو گیا تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کی شہادت کے بعد یہ درخت بالکل خشک ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ درخت بالکل ہی ختم ہو گیا، اس کی ٹہنیاں بھی ختم ہو گئیں، اور لوگ دیکھتے رہ گئے، اور اس درخت کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ گیا۔ تو دوستو، یہ وہ درخت تھا جس نے اہل بیت کا غم منایا، اور جب واقعہ کربلا ہوا تو جہاں مسلمان اور دیگر لوگ رو رہے تھے، پریشان تھے، آہوزاری کر رہے تھے، اس وقت یہ درخت بھی آہوزاری کر رہا تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا، اور اہل بیت کی شہادت کا غم منا رہا تھا، اور اس درخت کو دیکھنے والے روئے جا رہے تھے
کہ یہ درخت بھی اتنا افسردہ ہے کہ آج اہل بیت کا غم منا رہا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دوستو، آج یہ درخت تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے رونے کی، اس کے اہل بیت کا غم منانے کی داستان موجود ہے، اور لوگ آج بھی اس مقام پر جاتے ہیں جہاں پر یہ درخت موجود تھا، اور یہ واقعہ مولائی داستانوں میں سے ایک داستان ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے